پوری دنیا میں جب بھی کسی بچی کسی لڑکی کے اگینسٹ خاص طور پہ کرائم ہوتا ہے, کسی بچے کے اگینسٹ کرائم ہوتا ہے, تو بڑی سیریس بات ہوتی ہے اور سب کو چاہیے ہوتا ہے سوئفٹ ججمنٹ آئے اور ہارش ججمنٹ آئے. بالکل. اور سزا بہت کیسز میں نہیں ہوتی, لیکن تھینک گاڈ ثنا یوسف کے کیس میں سزا ہوئی ہے اور سزائے موت ہوئی ہے قاتل کو. سب کی نظریں جوڈیشل سسٹم پر ہی ہوتی ہیں. جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں پولیس کیا کرتی ہے اور یہ دیکھیں کہ عدالت کیا کرتی ہے. تو خیر ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو سزائے موت دے دی گئی ہے, 21 سال قید اور اس کے ساتھ ساتھ 25 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا دی گئی ہے. ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے ثنا یوسف قتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو اسلام آباد میں ان کے گھر میں گھس کر قتل کیا گیا اور وہ سارا ہم نے رپورٹ بھی کیا کیسے وہ معاملہ ہوا, کس طریقے سے وہ لڑکا اسلام آباد آیا. اب تو وہ ڈینائی کر رہا ہے ریجیکشن کا کیس تھا کہ ریپیٹڈ ریجیکشن تھی اور اس پہ جو ہے اس نے جس طرح یہ ری ایکٹ کیا, پہلے مان گیا, جو اس میں سٹرینج بات ہے نا توہیب کہ پہلے قاتل نے سب مان لیا, اتنا ایویڈنس تھا. اس کے بعد ابھی یہ ججمنٹ آنے سے پہلے وہ مکر گیا اور اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, مجھ سے تو زبردستی جو ہے اقرار کروایا گیا ہے, میں تو اپنی وہاں تھا ہی نہیں, میں نے کیا ہی نہیں, آل دیٹ. بالکل ایسا ہی. اور ان کے والد نے بھی یہ کہا ثنا یوسف کے کہ میں معاف نہیں کروں گا, جتنی بھی مجھ سے معافی مانگ لی جائے میں اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا, اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک دفعہ پہلے آیا اسلام آباد, پھر دوسری دفعہ آیا, پوری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے, اس کی گاڑی کہاں کھڑی ہوئی ہے موجود ہے, وہ گفٹس لایا, موبائل فون کا ڈیٹا, سارے ایویڈنس موجود ہیں. لیکن مجرم تو ظاہر ڈینائی ہی کرتا ہے, لیکن یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ آگے یہ کیسے چلتا ہے. اچھا, اس کیس سے متعلق ذرا ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا مہوش خماس نے, 365 نیوز کی رپورٹر ہیں. میں آپ سن پا رہی ہے تو بتائیے کہ اس کیس کا تھوڑا سا نٹ شیل میں بتائیں کیا تھا یہ, اور جو پروسیڈنگز ہوئیں وہ کیسے ہوئیں. دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ 2 جون کو یہ واقعہ پیش آیا اور یقیناً بہت ہی افسوسناک تھا. آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ثنا یوسف سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی. وہ بہت ہی خوش اخلاق لڑکی تھی, ہسمکھ تھی, تو ان کے ساتھ ملاقات اس طرح تھا جب بھی ہوئی تو آپ فریش فیل کرتے تھے. وہ اس طرح لڑکی تھی, ایک چھوٹی سی کم عمر معصوم سی لڑکی تھی, اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنا یقیناً کافی شوکنگ تھا. تو 2 جون کے بعد جب یہ واقعہ ہوا اور پولیس کو جب رپورٹ ہوا تو پولیس کو سب سے پہلے کریڈیبلٹی ان کی دیکھی جائے کہ شاباشی دینی چاہیے کہ صرف 20 گھنٹوں کے اندر انہوں نے اس مجرم کو جو عمر حیات ہے اس کو حراست میں لیا, اس کو اریسٹ کیا. پھر اس کے بعد جو گاڑی تھی, جو پسٹل تھی, وہ برآمد کی گئی, اور جو خاص کر جو پتہ لگا کہ کیا اس نے کیا ہے یا نہیں, کیونکہ وہ تو مکر گیا تھا, تو اس کے جو فنگر پرنٹس تھے وہ جو ثنا یوسف کے کمرے میں جو شیشہ پڑا تھا وہاں پر فنگر پرنٹس ان کو ملے, اور اس کے بعد یہ تفتیش جو ہے وہ شروع ہوئی اور اس پہ کارروائی جو ہے وہ تیزی سے شروع ہوئی. اور تقریباً دیکھا جائے تو 1 سال لگا یہ فیصلہ آنے میں. کل میں نے ان کی والدہ سے پوچھا بھی کہ آخر 1 سال لگا, آپ لوگوں کو 1 سال انتظار کرنا پڑا اس انصاف کے لیے, تو کیا آپ مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل مطمئن ہے, کیونکہ 31 گواہان تھے اور ان کے جو سٹیٹمنٹس ہے اس میں لینے میں ٹائم لگا. باقی جج صاحب کو یا باقی لوگوں کو بھی, کیونکہ ان کے مزید کوئی اور کامز ہوتے ہیں, تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم مطمئن ہیں اس فیصلے سے اور خوش بھی ہے کہ ہمیں ہماری بیٹی کو جو ہے وہ انصاف مل گیا. تو جو پروسیجنگ کی اگر میں بات کروں کہ جو ہم دیکھتے تھے کہ پہلے تو وہ آتا تھا, خاموش ہوتا تھا, اس طرح کچھ نہیں کرتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ وکیل ان کے بھی تھے وہ اپنے بیانات بدلتے رہے. لیکن میں حیران ہوں ثنا یوسف کے والدین کے اوپر کہ وہ بالکل ریلیکس بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہمیں جج صاحب پہ یقین ہے, امید ہے کہ وہ ہماری بیٹی کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دیں گے.